للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج جمعۃ المبارک شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور آنے والی رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے اور اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات اللہ جل جلالہ نے سورہ الدخان میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مرسلین، یہ معاملہ ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک اللہ جل جلالہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قرآن مقدس کے اس حصہ میں لیلۃ مبارکۃ سے 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال ہے کہ اس لیلۃ مبارکۃ سے برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ بہت سے اشارے ملتے ہیں، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو اتارا۔ تو یہاں جو ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ بہت سے یہاں پر دلائل ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہاں سے نکلتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، اسے بھی لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ تاہم اس روایت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں تو یہاں پر آراء مختلف ہیں کہ ان سے مراد رمضان المبارک کی وہ مقدس رات جو قدر والی رات ہے وہ مراد ہے، یا اس سے مراد جو آنے والی رات شعبان المکرم کی، شعبان المعظم کی 15ویں شب وہ ہے۔ یہ تو اختلاف رائے ہے، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ جو رات مقدس رات آ رہی ہے، اللہ جل جلالہ اس رات میں بے شمار بندوں کو پروانہ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رات میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر ٹٹول کی تو میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن نہیں ہے۔ میں نے تلاش شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بقیع کے قبرستان جنت البقیع میں پایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند باتیں اور ارشاد فرما کر کہ عائشہ تو نے کیا سمجھا ہوگا کہ شاید میں جو تیرا وقت ہے میں کسی اور کو دے رہا تھا، میں کسی اور گھر نہیں گیا بلکہ میں جنت البقیع میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ رات ایسی ہے کہ رب لم یزل شعبان المعظم کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر جو اس کا انداز ہے، جو اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فگن ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بنو کلب کی بکریاں، وہ عرب کے علاقے میں ان کا شمار بہت زیادہ تھا، بنو کلب کی بکریاں نہیں بلکہ بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، جتنے بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ گناہ گاروں کے گناہوں کو رب ذوالجلال بخش دیا کرتا ہوں۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں شب یہ جو آ رہی ہے، اس رات کو قیام کیا کرو، اور دن کو سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب شعبان المعظم کی 15ویں شب رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس رات رب ذوالجلال آسمان دنیا پر جلوہ فگن ہو کر ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی بندہ ایسا ہے جو بخشش چاہتا ہو، میں رب ہو کر اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دوں۔ الا من مسترزق، کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے، مجھ سے رزق مانگے، میں رب ذوالجلال ہو کر اس بندے کو رزق عطا کر دوں۔ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو عافیت کا طالب ہو، وہ مجھ سے عافیت طلب کرے اور میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ اب یہ صرف 3 جملے نہیں بلکہ روایات میں آتا ہے رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہو میں اسے دے دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہو میں اسے دے دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہ رہا ہو میں اسے عطا کر دوں۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے دل میں یہ ذوق آیا کہ کیوں نہ رب ذوالجلال جو اتنی صدائیں عطا فرماتا ہے، کیوں نہ اس سے یہ مانگا جائے کہ یا اللہ ہم تیری ذات سے خدا کو مانگ رہے ہیں، خدا کے مصطفیٰ کو مانگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شب ان کی دعا کرنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ شرک چھوڑ کر
اسلام اختیار کر لے۔ کینہ پرور، کھوٹ رکھنے والا بندہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ بندہ کھوٹ والے پروگرام سے پیچھے ہٹ آئے۔ قطع رحمی کرنے والا بندہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ رب سے پکی سچی توبہ کر لے کہ میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں قطع رحمی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ شراب پینے کے عادی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ آج توبہ کر لے کہ میرے اللہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آج میں توبہ طائب ہو رہا ہوں۔ چغل خور کی توبہ قبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے کہ میرے اللہ میں توبہ کر رہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ وہ مشرک ہوتے ہیں، نہ چغل خور ہوتے ہیں، نہ شرابی ہوتے ہیں، نہ زانی ہوتے ہیں، نہ قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، نہ قطاع الطریق ہوتے ہیں، نہ لٹیرے ہوتے ہیں، مگر ان کی دعا قبول پھر بھی نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت یہ نہ سمجھا جائے کہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو صادق الوعد ہے، وہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ بندہ بعض اوقات رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ رب بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس تو مانگتا ہی رہ، تو مانگتا ہی رہ، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، اسی جگہ پر بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال دے کر بھی بات سمجھائی، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے، امیر آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک گویہ آتا ہے، وہاں پر صدا لگاتا ہے، کچھ گاتا ہے، بھدی سی اس کی آواز ہے، وہ اپنے نوکر سے کہتے جاؤ یار جلدی کرو، اسے فارغ کرو، جاؤ 10 روپے دو، فارغ کرو اسے۔ ایک اور آ جاتا ہے، بھدی سی آواز ہے، پھر وہ امیر کہتا ہے جاؤ بھائی اسے فارغ کرو، کیا یہ تنگ کرتے ہیں، جاؤ 10 روپے دو اسے۔ ایک اور آ جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ دل کے تار ہلا دیتا ہے، دل کے تار ہلاتا ہے، اندر سے وہ پیغام امیر بھیجتا ہے، اسے جا کر کہو ذرا دوبارہ پڑھے نا۔ وہ پہلا آیا تھا، اسے 2 منٹ میں فارغ کر دیا، اب یہ جو دوسرا ہے اسے بھی 2 منٹ میں فارغ کر دیا، تیسرا جو ہے 5 منٹ ہو گئے، امیر کہتا ہے اسے کہو اور پڑھے، 10 منٹ ہو گئے، وہ امیر کہتا ہے اسے کہو کہ اور پڑھے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، دیے پہلوں کو بھی 10 روپے ہیں، دیے اس تیسرے کو بھی 10 روپے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ پہلے 10 روپے کے اندر امیر کی محبت شامل نہیں تھی، اس تیسرے بندے کے ساتھ امیر کی محبت بھی شامل ہو گئی ہے۔ تیسرے بندے کو اس نے صرف اور صرف 10 روپے نہیں دیے، بلکہ اپنا دل بھی دے دیا، اپنا آپ بھی دے دیا۔ اللہ جل جلالہ، بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، مانگتا ہے، فرماتا ہے اسے فارغ کرو، جلدی کرو، فارغ ہو گیا، مگر ایک پوری لے کے ساتھ مانگتا ہے، پوری لے کے ساتھ مانگتا ہے، لے کے ساتھ مانگتا ہے، رب کو اتنا پیار آتا ہے، اچھا یہ میرا آدم مانگ رہا ہے، بھائی اس کی دعا ابھی قبول نہیں کرنی، حوا سے اس کی جدائی رکھنی ہے، یہ دعا کس پیار سے مانگ رہا ہے، کس محبت سے مانگ رہا ہے، یہ دعا میرا نو مانگ رہا ہے، کس پیار سے مانگ رہا ہے، ابھی سیلاب کو ختم نہیں کرنا، میرا ابراہیم دعا کس محبت سے مانگ رہا ہے، مانگتا رہ تو، مانگتا رہ۔ اور اتنی دیر آدم علیہ السلام رب سے دعا مانگتے ہیں، عرصہ دراز، سال ہا سال گزر گئے، مگر آپ نے یہ کبھی نہیں فرمایا میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بندہ
یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ کبھی نہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وجہ تو ہے نا، تیری صدا کی وہ تاثیر تو ہے نا۔ اب جب یہ بندہ اللہ جل جلالہ سے مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئے، اللہ کے نبی ہیں، مگر ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، 90 سال عمر ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عرصہ دراز کے بعد رب سے دعا مانگتے ہیں، پھر کہیں جا کر رب ذوالجلال دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام دعا قبول نہیں ہوئی، مگر آپ کے اعزاز میں فرق نہیں آیا۔ عیسیٰ روح اللہ، آپ کو تختہ دار تک لے جایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، آپ بچپن میں تھے، جوانی کی سرحد تک پہنچ گئے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، ادھر باپ بھی دعا مانگتا ہے، ادھر بیٹا بھی دعا کرتا ہے، مگر نہ باپ بیٹے تک پہنچ پا رہا ہے، نہ بیٹا باپ تک جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ دعا اللہ رب العزت، یہ جو رات آنے والی مقدس رات ہے، کھل کر دعا مانگی جائے، جو دل میں دعا مانگی جائے، نتیجہ رب پر چھوڑا جائے، نتیجہ رب پر چھوڑا جائے۔ غور کریں کہ یہاں پر ایک شخص اللہ اکبر، میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ ایسا نبی بھیج، دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ایسا نبی بھیج یا اللہ جو ان پر تلاوت کرے، انہیں سکھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی عطا کرے۔ 100 سال گزر گیا، دعا قبول نہیں ہوئی، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2-4 ہزار سال گزر گئے، پھر جب دعا قبول ہوتی ہے تو رب لم یزل آمنہ کا لال عطا فرماتا ہے۔ دعا کی قبول اپنا کام ہے دوائی استعمال کرنا، شفا اس کے ہاتھ میں۔ کتنے بندے ہیں، ایک آدمی دوائی استعمال کرتا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ دوائی مجھے بڑی موافق ہے، میرا شوگر لیول ٹھیک ہو گیا، دوسرا کہتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، دوائی اس نے بھی لی ہے، دوائی اس نے بھی لی ہے۔ ایک آدمی گھی کھاتا ہے پہلوان بن جاتا ہے، دوسرا آدمی گھی کھاتا ہے اسے موشن لگ جاتے ہیں۔ یہ اس کے ہاتھ میں کام۔ ایک نوجوان اور بوڑھا آدمی دونوں مل کر حج پہ گئے۔ بوڑھے نے کہا کہ دیکھ بیٹا، میری عمر بہت گزر چکی ہے، تو پہلے تو میں خود بخود حج پر چلے جایا کرتا تھا، میرے ساتھ تم چلو۔ اب وہ بندہ نوجوان ہے اور بوڑھا ضعیف العمر بندہ، جب بوڑھے بندے نے احرام باندھا تو بوڑھے آدمی کو جب کہا لبیک تو آواز آئی لا لبیک، اس نے کہا میں حاضر ہوں، قدرت کی طرف سے آواز آئی کوئی حاضری نہیں ہے۔ اور یہ دوسرے لوگوں نے بھی سنا۔ نوجوان نے کہا بزرگوں یہ بات آپ نے سنی، آپ نے کہا لبیک اور ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے لا لبیک، آپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں،
قدرت نے آواز دی ہے، نہیں کوئی حاضری قبول نہیں۔ وہ بوڑھا بزرگ ہنسا، کہتا ہے یہ میں کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں سن رہا، میں مسلسل 70 سال سے حج میں آ رہا ہوں اور مسلسل یہی تو میں سن رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا، بزرگوں آپ اتنے عرصے سے یہ بات سن رہے ہیں اور پھر بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں، مشقت جھیلتے ہیں، آپ کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، آپ دور رہتے ہیں، آپ پھر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ بزرگ رویا، اور رو کر کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا، میں 70 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، میں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں گیا، مجھے یہ بتا، تو کہتا ہے کہ پھر بھی میں آ جاتا ہوں، مجھے یہ بتا کہ اگر میں اس دروازے پر نہ جاؤں تو پھر کس دروازے پر جاؤں، مجھے یہ بتا، پھر کون سا دروازہ ہے جا کر میں دستک دوں، کون سا دروازہ ہے جا کر کھٹکھٹاؤں، کون سا دروازہ ہے جس کے کھولنے کی میں اپیل کروں، کون سا دروازہ ہے جہاں سے میں جا کر خیرات مانگوں، کون سا دروازہ ہے جہاں سے میں جا کر بھیک مانگوں۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے بھیک ملنی ہے تو اسی دروازے سے ملنی ہے۔ اور یہ بات جب کہی، اب یہ بات جب اس بوڑھے بزرگ نے کہی، پھر غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ تو نے رب کی رحمت کو پا لیا ہے، یہ والا حج کیا، جتنے پچھلے حج کیے ہیں سارے کے سارے وہ بھی میں قبول کرتا ہوں۔ آنے والی مقدس رات شب برات، اس میں عبادت کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے 5 تقاضے ہیں۔ کبھی بھی بندہ عبادت کرے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے عبادت کا، دل کو صاف کر دے، کدورت سے صاف کر دے، تکبر سے صاف کر دے، جاہ و جلال کی طلب سے صاف کر دے، مال و دولت کی ہوس سے صاف کر دے، جاہ طلبی سے اپنے آپ کو صاف کر دے، دوسروں کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی جو بدخوئی ہے اس سے اپنے دل کو صاف کرے۔ کیوں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب دیکھتا ہے پھر وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کی صفائی کے ساتھ جب کہنا ہے اللہ اکبر، تو حقیقت میں بھی تو سمجھے نا کہ رب سب سے بڑا ہے۔ کہتا ہے اللہ اکبر، بڑا دولت کو سمجھے، کہے اللہ اکبر، بڑا اپنے جاہ و جلال کو سمجھے، کہے اللہ اکبر، بڑا اپنے گھر کو سمجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرے قول میں اور تیرے فعل میں تضاد ہے۔ جب کہا اللہ اکبر تو دل کے اندر اس تسکین کے ساتھ یہ بات لے آ، میرے اللہ، میری دولت چھوٹی، بڑا تو ہے، مکان چھوٹا، بڑا تو ہے، جاہ و جلال چھوٹا، بڑا تو ہے، میرے اللہ میں سب سے چھوٹا، سب سے بڑا تو ہے۔ اور جب یوں بندہ کہتا ہے تو اللہ جل جلال کی بارگاہ میں یہ بندہ پہنچتا ہے۔
حضور نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو سارا بدن، آنکھ، کان، ہاتھ، سب کچھ درست ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ خراب ہو جائے سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا قلب ہے، وہ بندے کا دل ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا سارا نظام ٹھیک ہو گیا، دل خراب ہو گیا سارے کے سارا نظام برباد ہو گیا۔ تو سب سے پہلے عبادت والی رات آ رہی ہے، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دل سادہ کر لو۔ اگر کسی کو دکھ دیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج شاید آج بھی ہوگا، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تو اس وقت ہماری اماں جی وہ ہمیں کہا کرتی کہ آج رات آ رہی ہے بڑی مقدس کی، سب سے معافی تلافی کرو۔ ہم آپس میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے تھے، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اماں سے کہتے معاف کر دینا، ہم شرارتیں کر لیتے، اماں معاف کر دینا۔ یہ ایک بچوں کی تربیت ہے۔ ان سے کہیں کہ آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے اسے معافی مانگے، سینہ کینے سے پاک کر لیا جائے۔ جب سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر بندے کا مقام بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت کرنے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دل کو صاف کر لیا جائے۔ نمبر دو، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے رغبتی کو پیدا کیا جائے، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہا جائے۔ عہد کر لیا جائے میرے اللہ میرے تو بڑے لالچ ہیں، لیکن آج میں توبہ طائب ہوتا ہوں۔ اور اس کی تلقین سرکار فرماتے ہیں الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تو دنیا سے بے رغبت ہونے کا عہد کر لیتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ پھر تو چھوٹا بندہ نہیں رہتا، پھر تیرا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، پھر تیرا من بھی اجلا ہو جایا کرتا ہے، تیرا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور تیسرا تقاضا، عبادت کا تیسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی ذات کو رب کے قریب سمجھے۔ یہ نہیں کہ رب کو اپنے قریب سمجھے، وہ تو فرماتا ہے میں تو تیری شاہ راہ کے بھی قریب ہوں۔ اتنے پردے آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ ذرا غور کریں، ایک یہ کپڑا ہے، اگر اس کا میں جیسے لائٹ کو دیکھ رہا ہوں، بے حجاب دیکھ رہا ہوں، واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر یہی کپڑا آگے آ جائے کام دھندلا ہو جائے گا، ایک تہ اور بڑھ جائے کام اور دھندلا ہو جائے گا، تہیں اور بڑھ جائیں کام اور دھندلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اتنی تہیں بن جائیں جب آنکھ کے سامنے آئے تو پھر آنکھ روشنی کو دیکھ سکتی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ جب پھر گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، یہ سارے پردے ہیں۔ اور پھر یہ اتنے پردے چڑھ جاتے ہیں، اب بندہ جب رب کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، چونکہ جب پردے آ جاتے ہیں تو پردوں کے آ جانے کے بعد، جیسے ہم یہاں پر پردوں کے آ جانے کے بعد روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سے دل جب مغفل ہو جاتا ہے، اس پر سیاہ دھبے لگ جایا کرتے ہیں، تو پھر اس دل کے اندر نہ جلوہ خدا ہوتا ہے اور نہ جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مگر یہی جب بندہ ارادہ کر لے میرے اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں، میں نے خواہش نفس کو بہت کچھ کر لیا، ہمیشہ خواہش نفس پر چلا، میرے اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں،
اب مجھے تو قبول کر لے، اور یقین کر لیں گناہ کتنے بھی ہوں گے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ اتنے گناہ میرے پاس لے کر آ جائے کہ وہ پوری روئے زمین جتنی زمین ہے اگر اس کی پرائی کے مطابق گناہ لے کر آ جائے اور آ کر توبہ استغفار کرتا ہے، میں اسی تعداد سے وہ گناہوں کو ہٹا کر اپنی رحمت عطا کر دیا کرتا ہوں۔ اور یہ بندہ دنیا کے اندر جب رہتا ہے تو اللہ کی قربت کا احساس کرے کہ میں رب کے قریب ہوں۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو رب کو، رب ذوالجلال تو دیکھتا ہی ہے، جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے ایسے عبادت کر۔ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، چلو اگر اس لہجے میں تو عبادت نہیں کرتا، اتنا تو یقین کر لے کہ تیرا رب تو تجھے تک رہا ہے، تو اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب سمجھے، نگاہوں کو جھکا دے، یہ خیال نہ کرے کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، میں کس موج میں، سیدھا کرے کہ، اور یہ احساس کرے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا۔ اس احساس کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے، اللہ من انقطع الی اللہ عز وجل، جو بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے اس کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے، دنیا سے رابطہ کاٹا اور رب سے رابطہ قائم کر لیا۔ من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونہ، رب ذوالجلال اس بندے کو ہر دھندے سے آزاد کر دیتا ہے، ہر مصیبت سے آزاد کر دیتا ہے۔ کفاہ اللہ کل معونہ، ہر مشقت سے آزاد کر دیتا ہے۔ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اور اس بندے کو روزی رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور جو شخص اس کی بارگاہ میں ہو گیا، من انقطع الی الدنیا، اور جو شخص دنیا کے طرف جاتا ہے، دنیا سے جڑتا ہے، اب اللہ جل جلالہ پھر کیا کرتا ہے؟ جب وہ بندہ دنیا کے ساتھ جڑتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، اب تو جان اور یہ دنیا جانے۔ غور کریں، آنے والی مقدس رات، پہلا تقاضا یہ ہے کہ دل کی صفائی، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ عہد کر کے بندہ رہے کہ میرے اللہ میں اب تیری طرف متوجہ ہو، جو تو چاہے گا میں وہ کروں۔ اسے کہا جاتا ہے زاہدانہ زندگی، زہد والی زندگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب سمجھے۔ جب بندہ اپنے آپ کو رب کے قریب سمجھتا ہے، آؤ اللہ بھی پیغام بھیج رہا ہے، وہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہوں تو پھر رب ذوالجلال اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی مالا ان ذکرتہ فی مالا ان خیر منہ، جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کو اس سے بہتر اجتماع میں یاد کیا کرتا ہوں۔ ان تقرب الی عبدی شبرن، جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ اور بڑا ذوق آئے گا جس وقت بندہ 15ویں شب جو آ رہی ہے، جس کے سرکار بھی فرماتے ہیں کہ رات کو عبادت کرو، اس لہجے میں بندے عبادت کرے
کہ میں اپنے مولا کے سامنے حاضر ہوں اور میں آگے بڑھ رہا ہوں. اب میری مولا کی رحمت میری طرف بڑھ رہی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اللہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں. ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور جب میرا بندہ آہستہ آہستہ چل کر میری جانب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اپنے بندے کے پاس آیا کرتا ہوں. حضور تشریف لائے، فرمایا تو کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کہ حضور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فرمایا واقعہ تھا حضور واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، حضور خدا کی قسم ہے ذکر الہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں نے تم سے حلفیہ بیان اس لیے نہیں لیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اصل وجہ یہ ہے جانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی فبشرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. سرکار نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری یہ سنائی ہے حضور ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جو آپ کے غلام اس دھرتی پر ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، رب ذوالجلال انہیں عرش معلیٰ پر یاد فرما رہا ہے. حق فرید یا فرید، حق فرید. اور اس کا چوتھا تقاضا، عبادت کا چوتھا تقاضا وہ یہ ہے کہ بندہ خوف خدا کا احساس کرے. خوف خدا کا احساس کرے، دل کے اندر ڈرتا رہے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. جب بندہ صحت مند ہو تو بزرگ فرماتے ہیں 50%، جب بندہ صحت مند ہو، جوان ہو، 50% اللہ کا ڈر رکھے اور 50% رب ذوالجلال کی بارگاہ سے امید رکھے. اور جب بندہ بیمار ہو یا مرنے کے قریب ہو تو بزرگ فرماتے ہیں 100% ہی رب لم یزل سے امید رکھے. کیونکہ جب بندہ پر امید ہوتا ہے، جب کیا جس نے مرنا ہے اور رب ذوالجلال سے اس نے امید رکھی ہے 100%، بندہ مر گیا، اب ہوگا اس کا اجر کیا ملے گا؟ اجر یہ ملے گا قیامت کے دن جو اس نے اپنے رب سے صحت کو مانگا تھا اور اسے صحت نہ ملی، قیامت کے دن رب لم یزل اس دعا مانگنے پر جو اس کو اجر عطا کرے گا، تو وہ لوگ جنہیں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوا ہوگا، وہ جب انہیں ملتا ہوا اجر وہ دیکھیں گے کہ ان کی دعا ایک قبول نہیں ہوئی تھی تو انہیں اتنا اجر ملا. وہ اس وقت کہیں مولا کاش کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری کسی دعا کو قبول نہ کیا جاتا اور ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا. جب وہ تکلیف وہاں پر ہوتی تو آج ہمیں وہ اجر یہاں پر عطا کر دیا جاتا. اتنا اجر ملتا ہے. تو یہ بندہ احساس کرے کہ میں رب ذوالجلال کا خوف کا احساس کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو، خوف کا احساس کرے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا بد عملی کی وجہ سے فرشتوں جو لوگ جل رہے ہیں، دیکھو ان میں سے جو بندے کسی ایک موقع پر بھی وہ گناہ پر قادر تھے اور انہوں نے ایک دن ذکر الہی کیا ہو، گناہ پر قادر تھے اور وہ اس لیے رک گئے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے،
جاؤ جس جس بندے نے گناہ کو میری خاطر چھوڑا ہے آج میں اعلان کرتا ہوں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دو. اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام من. ایک مقام پر اس نے خوف کیا. حضور فرماتے عینان لا یمسہم النار. دو آنکھیں ایسی ہیں یعنی دو انسان آنکھوں والے دو انسان ایسے ہیں لا یمسہم النار وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. عین بکت من خشیت اللہ. ایک وہ آنکھ جو رب کے خوف سے بہہ گئی. بندہ اللہ سے ڈر گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال کو دیکھے گا, فرمائے گا کہ یہ بندہ ایک مرتبہ میرے خوف سے رویا تھا, جا میرے بندے میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اور یہ فرمایا کہ ایک تو وہ آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ, ایک وہ آنکھ ہے, اور دوسری وہ آنکھ ہے کہ وہ آنکھ کہ جس نے اللہ کے راستہ میں ایک رات کے لیے پہرہ داری کی ہے. ایک رات کے لیے جس نے ایک رات دشمنان اسلام کے سامنے کہیں وہ حملہ نہ کر دے. ایک تو یہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے بہہ گئی. باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, کہ جس نے اللہ کے راستہ میں نگرانی کی, چوکی دارہ کیا, اسلام کی خاطر وہ آنکھ جاگی. قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال فرمائے گا جا میں نے تجھے بھی جہنم کی آنکھ سے آزاد کیا. تو یہ بندہ رب لم یزل کی بارگاہ میں پہنچے, مگر اس اعتبار سے کہ خوف خدا کا احساس بھی ہو. اور وہ جو پانچویں بات ہے, پانچویں بات اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر آنے والی مقدس رات, جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کے کچھ تقاضے ہیں. پہلا تقاضا کہ بندہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے تو دل کی صفائی کر لے, دل کو صاف کر لے, پٹی صاف کر لے, دل کی پٹی صاف کر لے. نمبر 2 زاہدانہ زندگی اختیار کرنے کا پکا عہد کر لے. نمبر 3 اللہ کی قربت کا احساس کرے. نمبر 4 اللہ جل جلالہ کے خوف سے ڈر جائے, مولا میں ڈر گیا ہوں. نمبر 5 اس کی بارگاہ سے امید لگا لے, میرے اللہ زندگی کی بہاریں تو نے عطا کی, جو ہوا سو ہوا, ساری زندگی میں نے برباد کی, میں ہوس کے پیچھے چلتا رہا, سیم و زر کے پیچھے چلتا رہا, میں نے اپنی زندگی کو اجیرن کر لیا. مولا اب میں وعدہ کرتا ہوں میں سیدھا تیری بارگاہ میں آ رہا. اور جب یہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جو لوگ رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کرتے ہیں, رب ذوالجلال فرماتا ہے میں یقیناً ان بندوں کو معافی کا پروانہ عطا کر دیتا ہوں. اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور جو اس سے امید رکھتے ہیں, جو اس سے پر امید رکھتے ہیں, من تاب قبل ان تطلع الشمس, جو اللہ سے توبہ کرتا ہے, توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ قبل ان تطلع الشمس من مغربها. وہاں پر فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جب کوئی شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے, سورج آج تو مشرق سے نکلتا ہے, جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک رب ذوالجلال کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
یا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان نکل کر گلے تک نہیں آ جاتی اس وقت تک رب ذوالجلال انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے۔ اور یہ جو مقدس رات آ رہی ہے اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور یہ ضائع کچھ یوں بھی کر دی جاتی ہے، حالانکہ یہ رات غروب آفتاب کے بعد یہ رات شروع ہو جاتی ہے، مگر لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب رات کے 12 بجیں گے تو پھر ہم شب بیداری کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 6:30 بجے سورج غروب ہوا اور 12:30 کا انتظار کیا، 6 گھنٹے تو ہم نے رات ضائع کر دی، اور جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں نہ اسے مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے والا پروگرام، صحت کے پروانے، یا یوں زیادہ سمجھ آتے آج کل صحت کارڈ، یہ تو صحت کارڈ دنیا کے ہیں، ایک صحت کارڈ وہ ہے جو خود رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، اور وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو آ جائے، کوئی صحت کا طلبگار ہے تو آ جائے، کوئی اعزاز کا طلبگار ہے تو آ جائے۔ جیسے جیسے بندہ آتا ہے مانگتا چلا جاتا ہے، رب ذوالجلال جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ جل جلالہ کی ذات کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی شکریہ ادا کروں تو وہ کم ہے کہ بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بس بہت سی قدریں ہی بدل گئیں، انداز بدلے، تو یہ اجتماعی دعا کا معاملہ بھی موقوف ہو گیا، ڈینگی آ گیا، کرونا آ گیا، سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اللہ کی ذات کا احسان ہوا کہ یہ 15 تاریخ کو منگل کو وہ اجتماعی دعا جامعہ افریدیہ ساہیوال میں اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس میں جس عجز و انکساری کے ساتھ لوگوں نے شرکت کی، مولا تیری ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے، اور یہ مولا موقع پھر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہ اگر زندگی ہے تو اپنی بارگاہ سے طلب کرنے کا موقع یہ بندے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بہت سے محکموں نے یہاں پر جو ساتھ دیا، انتظامیہ ساہیوال کی انتظامیہ باقاعدہ وہ شامل رہے، بابڈا والے اس میں شامل رہے، بلدیہ والے اس میں شامل رہے، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے۔ میں اس جگہ پر ان کے سربراہان کو، کارکنان کو، اور جو لوگ بھی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خفیہ طور پر بھی اپنی سروسز پیش کرتے ہیں مگر ظاہر بھی نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ان کو جو ظاہر ہوئے یا جو باطن میں رہے ہر ایک کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔